السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے فضائل نماز تہجد۔ پیارے بھائیوں، نماز تہجد تمام نفلی نمازوں میں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرف المؤمن صلاته باللیل و استغناؤه فی اید الناس۔ مومن کی بزرگی قیام اللیل میں ہے اور عزت لوگوں سے استغنا میں ہے۔ نماز تہجد میں مداومت اختیار کرنے سے بندہ اپنے رب کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اسے عزت و وقار اور شان استغنا نصیب ہوتی ہے، جس کے صلے میں اسے دنیا میں کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کی حاجت نہیں رہتی اور اس کے جبین نیاز آستانہ خداوندی کے سوا اور کسی کے در پر نہیں جھکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے تعلق آشنائی محکم و پختہ تر کر لیتا ہے تو اس کی زندگی علامہ اقبال رحمہ اللہ کی اس شعر کی عملی تفسیر بن جاتی ہے: دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ راتوں کی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز اور اس کے آگے گڑگڑا کر تذر و وزاری کے ساتھ دعائیں مانگنے سے بندہ دنیا سے مستغنا ہو جاتا ہے اور کسی فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شب زندہ اور نماز تہجد کی خاطر قیام اللیل کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ میری امت کی برگزیدہ افراد وہ ہے جو قرآن کو اپنی سینوں میں اٹھائے ہوئی ہے اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک باز اور قدسی صفات مردان با خدا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سختی سے روندہ ہے اور وقت دعا دل و زبان کی یکسانیت کے ساتھ سیدھی بات نکلتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی راتیں یوں بسر ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو شب کی خلوت میں بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ جب دوسری خدائی خواب گراں کی لذتوں میں غلطاں ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے حضور پی کر عجز و نیاز بنے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء و تراویح ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بشمول وتر 11 رکعت نماز کی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ سونا شرط اور مسنون ہے۔ یہی عمل افضل و مستحب ہے جو سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور سنت صالحین سلف سے ثابت ہے۔ بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی رکعتین بعد عشاء الآخرہ یقرأ بفاتحة الکتاب مرۃ قل هو اللہ احد بنی اللہ لہ قصرین فی الجنہ اہل الجنہ۔ جو شخص آخر عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ 1 مرتبہ فاتحۃ الکتاب اور 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا جن کا اہل جنت مشاہدہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔